شیطان پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ابن آدم میں بدکاریاں پھیلاؤ۔ کوئی کہتا ہے میں چوری کروا کے آیا ہوں، کہتا واہ واہ بڑا اچھا کام کیا تم نے۔ کوئی کہتا ہے میں ڈاکہ زنی کی ترغیب دی فلاں شخص کو اور اس نے ڈاکہ کیا، وہ رہزنی کے کام پہ لگ گیا، کہتا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ سب کو داد و تحسین سے نوازتا ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کھڑے کیے اور آج طلاق واقع ہو گئی، تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باہوں میں سمیٹ لیتا ہے، کہتا ہے کام تو نے کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا ولیس منا من خبب عبدا علی سیدہ۔ جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف ابھارا یا غلام کو آقا کے خلاف کیا، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوی کو جا کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا دین چغل خوری کا دین نہیں ہے، میرا دین محبت پھیلانے کا دین ہے۔ اسی طرح غلام کو آقا کے خلاف کرے، ملازم کو اس کے باس کے خلاف کر دے۔ کئی لوگوں کا عجیب رنگ ڈھنگ ہوتا ہے کہ وہ جا کے بدکاریاں ہی کریں گے اور ملازم کو اس کے باس کے خلاف کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یا تو پھر خائن بن جائے گا یا پھر بدزنی اس حد تک بڑھے گی کہ وہ اس ملازمت سے نکال دیا جائے گا، اور یہ اس کو ملازمت متبادل دینے والا نہیں ہے۔ وہ ایک گھر کے باہر ایک چوکی دار کام کرتا تھا، تو ساتھ والا ہمسایہ گزرتے گزرتے رک جاتا اور کہتا کہ تجھے یہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا 25,000 روپیہ۔ تو کہتا پتہ نہیں آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے، بس یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور یہ جہاں سے تنخواہ لیتا ہے اس کو دشمن سمجھنے لگا اور سامنے والے کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگا، اور زندگی میں تلخی بھرنا شروع ہو گئی۔ اب اس نے جملہ صرف اتنا ہی کہا، اوہ بڑی مشکل، پھر آپ کا تو کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ یہ تو ماشاءاللہ ان کے تو پاس بڑی جائیداد ہے، بڑے پیسے ہیں، یہ آپ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو مجھے آپ دے دیجئے، آپ اس کو رکھ لیجئے، 50,000 روپے آپ لے لیجئے۔ لیکن وہ اپنے چوکی دار کو 20,000 دے رہا ہے، اس کو جا کے پوچھو تو وہ 20,000 روپے دے رہا ہے، لیکن اس کے کان میں گزرتے گزرتے کہہ دیا۔ تو آج اس معاشرت کے اندر تشدد، افتراق، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا، یہ ایک مشغلہ بن گیا ہوا ہے۔ خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں، جن کا کام ہی تفریق کی بدکاری کرنا ہے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام تفریق کرنا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں جو بڑے کبیرہ ہیں وہ 7 ہیں، اور ان 7 میں سے پھر مزید بڑے گناہ ہیں وہ 4 ہیں، اور وہ 4 کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے والدین کو دکھ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ اس کو ساری زندگی ذلیل و رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا با ادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ تو کہا کہ والدین کی فرما برداری ایسا نیک اور صالح عمل ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اور والدین کی نافرمانی، عقوق الوالدین، ان کو اذیت پہنچانا، دکھ دینا، یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور یہ شخص سزا کاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والا کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وقتل النفس،
اور کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قتل نہیں کیا، قتل کرنے میں آدھے جملے سے مدد کی، قیامت کے دن اللہ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوں